کیا آپ ایک ایسی وادی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جنات نے اسلام قبول کیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وادی کا نام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس وادی سے کب اور کیسے ہوا، اور جنات دائرہ اسلام میں کیوں داخل ہوئے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام فرمایا، جو مکہ سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ دوران قیام ایک رات نماز تہجد میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ رحمان اور دوسری میں سورہ جن تلاوت فرمائی۔ اتفاق سے ملک شام کے مقام نصیبین بروایت دیگر نینوا کے ساتھ 7 جنوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن کر ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے۔ روایت ہے کہ جن نماز کے بعد ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی تلقین بھی کی۔ روایت ہے کہ جنات کی قوم یہودی مسلک پر تھی، لیکن ان جنوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف اور دوسرے سورۃ جن میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیات میں فرمایا گیا، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیات میں فرمایا گیا، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی، جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی، ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم موسم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیرا پر تشریف لائے، اور یہاں مقیم ہو کر آپ نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ معتم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبہ سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہیرا پر پہنچ کر
اور آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آیا۔ محتم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد محتم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے محتم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ محتم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہے کوئی نظر بر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ محتم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جابر بن محتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر محتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔